الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتهاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون صدق الله العظيم. دوستو آج آپ کے سامنے آیت نمبر 79 سے لے کے آیت نمبر 80 تک پڑھی گئی، یعنی ایک آیت سورہ انعام کی. کل آپ کے سامنے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دلائل کا ایک ہلکا سا واضح بیان آپ کے سامنے آیا تھا. ماحصل اس کا یہ تھا کہ انسان کی جب فطرت سلیم ہوتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اچھے پھل نمودار ہوتے ہیں، اور جب انسان کی فطرت ہی مسخ کر جائے تو انسان کے بات سمجھ میں نہیں آتی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم غار میں ہیں، غار سے نکلے اور سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھا اور اللہ تعالی کے وجود پر دلیل قائم کر دی. انسان زمین پہ رہتا ہے تو یا تو پاؤں کے نیچے اس کے کوئی چیز ہے، یا پاؤں کے اوپر اس کے سر کے اوپر اس کے کوئی چیز ہے. سر کے اوپر اس کے آسمان ہے اور پاؤں کے نیچے اس کے زمین ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے شجر ہوں گے حجر ہوں گے، یعنی درخت ہوں گے یا پتھر ہوں گے. جی باہر ہوگا یا بر ہوگا، خشکی ہوگی یا تری ہوگی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس پوری کائنات عالم میں ہر چیز پر غور کیا، اور غور یہ کیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں مخلوق ہیں، اور مخلوق خالق کے مقام پر نہیں ہو سکتی، کبھی بھی فائز نہیں ہو سکتی، اور مخلوق کبھی بھی بذات خود کسی مخلوق کو نفع نہیں پہنچا سکتی اور نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ مقدر میں اللہ نے تقدیر میں ہی نہ لکھ دیا. جی اگر مقدر میں تقدیر میں لکھی ہوئی چیز ہے تو یہ وہ چیز نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ کاتب الہی نے، کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، اس لیے اس سے اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، بے شمار دن رات دیکھتے ہیں، ایک ہی مریض ایک ہی اسپتال میں جاتا ہے، وہی دوا ڈاکٹر اس پر بھی استعمال کرتا ہے، وہی دوا اس پہ بھی استعمال کرتا ہے. ایک صحت یاب ہو کے آتا ہے اور ایک کا جنازہ آتا ہے، آتا ہی نہیں آتا. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی چیز میں ذاتی طور پر کوئی نفع نہیں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تقریر بادشاہ روم کے سامنے کی کہ مارتا اللہ ہے، جلاتا اللہ ہے، اشیاء میں یعنی چیز میں کوئی بھی ذاتی تاثیر نہیں ہے کہ مار دے یا جلا دے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آزما لیتے ہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آزما ہی لیتے. حکم دیا جلاد کو کہ جاؤ زہر حلاہل خزانے سے لے کے آ جاؤ. وہ گیا اور گلاس لے کر کے آ گیا. زہر حلائل کا لاکھوں روپے کا اس زمانے میں مارنے کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے. وہ ایک سلائی نکالا، جس کو مارنا ہے اس کی زبان کو نکال کے اس پر بس خلاص، اگلے منٹ آرام سے بندہ سو جاتا. خالد بن ولید نے پورا گلاس لیا، سورہ قریش پڑھی، لے الاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم ہر امن سے خوف دینے والا رب ذوالجلال ہے.
اور بسم اللہ پڑھا، پورے گلاس کو پیا، اور جیسے آپ سیوناب پی کے ڈھکار لیتے ڈھکار لیا. کہا اور ہے تو لے آؤ. بادشاہ روم نے کہا میرے 1 ملین کا زہر تھا، تو نے پی لیا، اب دوسرا اور نقصان کرے گا کیا؟ کہا نہ بابا نہ بابا نہ بابا. جی تو معلوم یہ ہوا کسی بھی چیز میں تاثیر ارے بھائی تذکرہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ان کو آگ نے نہیں جلایا. چلو آگ جلانے والے نمرود تھے اور آگ میں جانے والے ابراہیم تھے، لیکن خود ابراہیم اپنے بیٹے کے گردن پر مینا میں چھری پھیر رہے ہیں. اب بیٹے کی گردن کٹی نہیں کٹی؟ نہیں کٹی. کیوں نہیں کٹی؟ اللہ آپ بھی تو چھری پھیر کے دیکھیے. جی نہیں دوستو، یقین اگر آ جائے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، اقبال کہتا ہے تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. کہتے ہیں ابراہیم جیسا ایمان اگر آج ہو تو آج بھی ہو جائے گا. جی آج بھی ہو جائے گا. تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دلائل قائم کیا. ایک روز کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ابو سے مار کھا ہی چکے تھے، کل سنایا تھا آپ نے. تو ابو نے کہا کہ چلو اب تم یہ معاملہ نہیں کرتے ہو تو چلو ہمارے ساتھ چلو بت بیچنا. صبح سے شام تک بت بنایا، رات میں پکایا شکایا آگ میں اس کو، اور صبح میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ لے جا مارکیٹ میں جا کر کے بیچ اس کو. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اکیلے لے گئے بت بیچنے. تو لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ نقصان تو تم کو پہنچا سکتی ہے لیکن اس میں کوئی نفع نہیں. صبح سے شام تک کسی نے ایک بت ان سے نہ خریدا. اب آپ کہیے گا نقصان کیسے پہنچائے گی؟ کہا اس کی پوجا کرو گے تو جہنم میں جلو گے، نقصان ہوگا نہیں ہوگا، لیکن نفع تم کو یہ نہیں دے سکتا ہے. شام کو جب واپس آئے تو ایک بت کا سر نیچے اور ٹانگ کیا اوپر، مفسر نے لکھا ہے، اور سر نیچے ٹانگ اوپر کر کے اس کو دریا میں ڈبویا. کہا بھائی دن بھر کا تھکا مادہ ہے، تجھے کوئی خریدا نہیں، چل پانی پی لے. جی تو یہ سب اب خود بچہ ایسا نہیں سوچ سکتا. ہمارے آپ کا بچہ یہ ہے کہ اس کو جو کہہ دیا جائے جی پوری زندگی وہی کرتا ہے، ارے ناراض ہو جائیں گے. تو اب انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا. انہوں نے کہا لوگوں نے کہ دیکھ ہمارے بت کی، ہمارے معبود کی تو برائی بیان کرتا ہے نا، تو تو ڈر کے رہا، شاید تجھے جنون لاحق ہو جائے گا، مجنون و پاگل ہو جائے گا. جی مجنون و پاگل ہو جائے گا، یا جسمانی تم کو کوئی عارضہ ہو جائے گا، یا تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، اس لیے ہمارے بت کی برائی نہ کرو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. کچھ ہے؟ کہا سنو، آسمان میں عالم ملکوت ہیں، فرشتے ہیں، ملائک ہیں، چاند اور سورج اور ستارے ہیں، یہی تو ہیں. اور زمین میں بے شمار چیزیں ہیں، انہی سے بت بھی بنتا ہے. جی کہا ان سب سے کوئی میرا کوئی تعلق نہیں، اور ان میں کائنات عالم میں میرا کوئی تکلیف نہیں مجھے پہنچا سکتا. اگلی آیت آ رہی ہے، اور میں نے تو اب اللہ کو پا لیا ہے، میں نے اپنا ہاتھ اللہ کو دے دیا ہے اور خدا نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں اللہ کا ہو گیا ہوں. اور جب اللہ کا ہو گیا ہوں تو یہ سب کے سب اللہ کے تابع ہیں، مخلوق ہیں، مخلوق مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور سن لو، لاکھ تم کوشش کرو، کسی کو بھیجو سمجھانے کے لیے، قوت یقین ہمارا اللہ پر اتنا زبردست ہو گیا کہ اب میں شرک کا کام نہیں کر سکتا. خلاص مجھ سے کوئی امید نہ رکھو کہ میں مشرک تم لوگوں جیسا کوئی کام کروں گا. میں نے اپنے آپ کو کس کے سپرد کر دیا؟ کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے. اسی کو کہتے ہیں کہ انی وجہت، میں نے
متوجہ کر لیا اپنے منہ کو اسی کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو ہو کر. میں نے کہا کہ سب سے یعنی زمین آسمان کی طرف بھی میں متوجہ نہیں ہوں, ان سب سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا, میں شرک کرنے والا نہیں. کیوں بابا؟ تو ان لوگوں نے ان پر حجت پکڑی. کیا حجت پکڑی؟ جھگڑے شروع کر دیے. کیا جھگڑے شروع کر دیے؟ کہ اب تم کو دو شکل ہے, یا تو ہمارا خدا تم کو پکڑ لے گا, استغفر اللہ, یہی بت سب, یا نہیں تو ہمارا عارضی ایک خدا ہے جس کا نام ہے نمرود, وہ تجھے قتل کر دے گا. انہوں نے کہا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. وحاجہ قومہ, اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے. قالا, تو بولے کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں؟ اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آمین. اللہ ہم سب کو ہدایت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور کہا کہ مجھ کو سمجھا چکا. کون؟ اللہ. ملکوت اللہ نے سمجھایا نا. کہا میرے یافت ہو گئی, دلیل میں نے پا لیا, میرے دل کو اطمینان آ گیا کہ یہ جو دل کی دھڑکن ہے, اس دھڑکن کا پیدا کرنے والا نہ زمین میں کوئی ہے مخلوق اور نہ آسمان میں کوئی مخلوق ہے. اس دل میں دھڑکن کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اللہ پیدا کرتا ہے. اور اس نے مجھے سمجھا دیا کہ تیرا مشکل کشا, حاجت روا, تیری پریشانیوں اور غم کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ پاک ہے. ولا اخاف ما تشرکون به, اور کہاں سنو, تم مجھے بت سے ڈرا رہے ہو اور کبھی کہو نمرود سے, تو سنو, نہ میرا نمرود نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ بت نقصان پہنچا سکتا ہے. جی ہاں, الا ان یشاء ربی, عقیدہ کی وضاحت کر دی. کیا آج اگر کوئی آدمی یہ بات کہے اور بیمار پڑ جائے اچانک قضاء الہی سے, تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ ارے تو نے فلاں کو نہیں مانا تھا نا. جی فلاں کو نے بہت سارے نہیں مانا تھا نا, تو اسی لیے بیمار پڑ گیا. دیکھ تیری نوکری چلی گئی نا. لے, انہوں نے کہا یہ سب نوکری کا جانا, بیماری کا آنا اگر ہمارے تقدیر ہی میں لکھا ہوا ہے اللہ نے, تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. تو اگر کوئی بیماری مجھے پہنچتی ہی ہے, مثلا نمرود مجھے کوئی سزا دیتا ہے, تو یہ نمرود نہیں دے رہا ہے, اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے اس لیے مجھے ہو رہا ہے. یہ دیکھو عقیدے کی بات ہے, یہ مجھے نمرود نہیں دے رہا ہے. کل میں نے سنا دیا تھا, جبرائیل کو بھی انہوں نے واپس کر دیا تھا, کہا انکان امین کا فلا. اچھا بابا, الا ان یشاء ربی شیئا, اور میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو, اس کا مگر میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہے. اگر میرا رب مجھے کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے تو وہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہوگی, کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہوگی. وسع ربی کل شیء علما, اور میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا احاطہ کیا ہوا, سب کو گھیرا ہوا ہے. دیکھا کہا مجھے بھی گھیرے میں لیے ہوا ہے اور تجھے بھی گھیرے میں لیے ہوا ہے. میرا رب مجھ سے غافل, بے پرواہ, میں اپنے رب سے چھپا ہوا, میرا رب مجھ سے بے خبر ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو. وہ لمحات کی خبر رکھتا ہے, لمحات کی بھی جی خبر رکھتا ہے. یہ یقین آ جائے تو انسان ولی بن جائے گا. افلا تتذکرون, سے کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ آپ لاکھ تدبیریں کر لو لیکن میں اب حق سے پلٹ کر کے نجاست کی طرف نہیں جا سکتا ہوں. یہ کتنی عمر ہے ان کی؟ 7 سال 8 سال. یہ قرآن جو نقل کر رہا ہے یہ ان کی باتیں 7-8 سال کی ہے. کتنے سال کی ہے؟ جی 12 سال کی عمر میں تم کو آگ ہی میں ڈال دیا گیا تھا. جی اب بتائیے آپ کہ 7 سال کا بچہ ایسی تقریر کر رہا ہے اور تقدیر پر اتنا زبردست ایمان ہے, تو ہم کو آپ کو بھی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بلا آتی ہے تو وہ بلا لکھی ہوئی اللہ ہی کی طرف سے ہے. کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ اللہ ہی نے لکھ دیا.
اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ اللہ ہی نے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مشاہدہ ہوا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا، آگ سے نکل جانے کا، بیٹا کو ذبح کرنے کے باوجود ذبح نہ ہونے کا، اور اپنے بچے اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے. دنیا میں کوئی آدمی جائے گا بیوی بچے کو چھوڑ کے بغیر کھانا پینا کے؟ اللہ کا حکم آیا چلے گا. تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی علم سے، اللہ کی تقدیر سے، لہذا اس پر بندوں کو، انسان کو یقین رکھنا چاہیے قوت کے ساتھ کہ بغیر اللہ تعالی کی مرضی کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو ایسا قوت ایمان نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. یا اللہ قصور معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی قوت ایمانی میں العالمین رسوخ عطا فرما، عقیدہ توحید میں کمال نصیب کر دے. اے اللہ غیروں سے توڑ کے اپنی ذات سے جوڑ لے. اے اللہ ہماری ہر حاجت کو غیب سے اپنی ذات سے پوری فرما دے. ہر مشکل، ہر غم، ہر بلا، ہر پریشانی، ہر بیماری کو دفع کر دے. یا اللہ صحت عطا فرما، عفت عطا فرما، عافیت عطا فرما، روزی میں برکت نصیب فرما، ذلت سے پناہ دے دے، قلت سے پناہ دے دے، عزت کی بھیک عطا کر دے، ہدایت نصیب کر دے. الہ العالمین صداقت نصیب کر دے، شجاعت نصیب کر دے، ایمان میں قوت نصیب کر دے. اے اللہ اعمال صالحہ اور اخلاص کی لازوال دولت نصیب کر دے. اے اللہ ہماری دعا کو قرآن کی برکت سے قبول کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اللہ رب العالمین.